اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. ایک چیز لوگوں میں کامن نظر آتی ہے، مشترک. عام پبلک کی بات کر رہا ہوں، بے دین ہو یا دیندار ہو، یہ سب میں مشترک ہے. لوگ دنیاوی مال و متاع، دنیا میں چین و سکون کو اللہ کی رضا کی علامت سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا ہے، خوش ہے، اور دنیاوی پریشانیوں کو اللہ کی ناراضی کی علامت سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش نہیں ہے. تبھی کہتے ہیں فون کر کے، میں تو اتنی دعائیں مانگ رہا ہوں، میں تو اتنا کچھ کر رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے. بھائی مجھے ہی اللہ چین سے نہیں رکھ رہا، میرے سے یہ پریشانی، یہ پریشانی، وہ پریشانی، یہ پریشانی، پتہ نہیں مسئلہ میرا میاں ٹھیک کیوں نہیں ہو کے دے رہا. سب کے میاں اچھے اچھے، میرا والا ناقابل برداشت، اتنی دعائیں مانگ لیں یہ ٹھیک ہو کے ہی نہیں دے رہا. تو یہ ایک بہت بڑی بھول ہے. پہلی غلطی کیا ہے؟ دنیاوی نعمتوں کو اللہ کے راضی ہونے کی دلیل اور دنیا میں پریشانیوں کو اللہ سے کے ناراض ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں. پہلی مسٹیک کیا ہے؟ یہ ہے. دوسری غلطی جو اس سے بھی زیادہ خطرناک، دنیا میں آسانیوں کو کامیابی سمجھتے ہیں اور دنیا کی پریشانیوں کو، بولو بھائی، ناکام. حیرت ہے، کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیے ہوئے عرصہ ہو گیا، ابھی تک اتنی موٹی بات مسلمان کی سمجھ میں نہیں آئی. فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی سن لیے، قوم عاد قوم سمود کے واقعات بھی سن لیے کہ اللہ نے قوم عاد قوم سمود کو اتنا نوازا تھا کہ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، تمہیں اس ترقی کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا. اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس ترقی کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا. تو کیا قوم عاد اور قوم سمود ترقی یافتہ قومیں تھیں حقیقی معنوں میں؟ کیا اچھی قومیں تھیں؟ کیا چاہتے ہو کہ ہم بھی قوم عاد اور قوم سمود میں پیدا ہوتے؟ اتنی موٹی بات جو بچپن سے سنتے آتے ہیں، واقعات پڑھ لیے. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا چھن گیا، ساری زندگی روتے میں گزری، پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ جو پریشان ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا گویا عذاب ہے، اور پریشان آدمی ناکام ہے. تو کیا یہ پیغمبر ناکام تھے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ یہ ناکام لوگ تھے کیا؟ ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی شدید بیماریوں میں گزری، تو کیا ایوب علیہ السلام سے اللہ ناراض تھا؟ یا ایوب علیہ السلام ناکامی والی زندگی گزار کے گئے ہیں؟ مذہب کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے. اللہ نے 4 شرطیں سورہ بنی اسرائیل میں بیان کی ہیں اچھا انسان کہلانے کے لیے، کہ جو یہ 4 شرطوں پہ پورا اترے گا تو اللہ کی نظر میں وہ لیبلوکم ایکم احسن عملا کا جو میں نے کام دے کے بھیجا تھا نا، اس امتحان میں 100 نمبر سے پاس ہو جائے گا. کتنے نمبر سے پاس ہو جائے گا؟ 100. وہ 4 کام اللہ نے بتائے ہیں. فرمایا ومن اراد الاخرۃ، کہ جو بھی آخرت کا ارادہ کرے، یعنی آپ یہ جتنے کام کر رہے ہو اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے کر رہے ہو تو پھر اچھے لوگوں میں شمار ہوگا. اگر آپ کی ڈکشنری میں اللہ اور آخرت نہیں ہے تو پھر آپ پبلک کی نظر میں اچھے شمار ہوں گے، اللہ کی نظر میں اچھے شمار نہیں. پھر اللہ کہے گا جن کے لیے کیا ہے ان سے اجر لے لو جا کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جن کے لیے کیا ہے بھائی ان سے کیا لے لو. تو یہ چیز بھی اسلام کو دوسرے نظریات سے کیا کرتی ہے؟ ممتاز. اسلام کہتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے بھیجا نا، اسپانسر کس نے کیا تھا؟ اللہ نے کیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو یہ سب پھر میرے لیے کرنا ہے تم، تب میرے شکر گزار کہلاؤ گے. خرچہ میں نے کیا، تم یہ کام وسیم کے لیے کر رہے ہو. یہاں وسیم ہوتا ہے امریکہ میں؟ ہوتے ہیں نا، سب لوگ ہوتے ہیں نا یہاں پہ، جتنے بھی کیریکٹر کردار ہیں جو میں بیان میں بتاتا رہا. تو جی اچھا. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے بھیجا تمہیں اور تم کسی کو کھانا کھلا رہے ہو اس کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ خوش ہو جائے گا، اسی سے اجر لے لینا. کیا خیال ہے بھائی؟ تبھی اللہ نے سورہ دہر میں کیا فرمایا کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ جب مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو کھانا کھلاتے ہوئے ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ. مسکین جب کہتے ہیں نا شکریہ، یہ نہیں کہ پیسے نکال کے دے رہے وہ، نہ صرف شکریہ کا لفظ، تھینک یو کا لفظ بھی ان کو سننا پسند نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ،
ہم تمہیں تمہارے لیے کھلا ہی نہیں رہے ہیں. بھائی ہم تمہیں کس کے لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں, لا نرید منکم جزاء, تو ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہتے. تمہارے لیے کھلا رہے ہوتے تو تم سے بدلہ مانگتے. کھلا اللہ کے لیے رہے ہیں. ولا شکورا, اور تم سے شکر بھی نہیں مانگتے. کسی قسم کا تھینک یو بھی نہیں چاہیے ہمیں تم سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ چیز اسلام کو غیر مسلموں سے کیا کرتی ہے؟ ممتاز اور جدا کرتی ہے. بھائی آپ اللہ کے لیے کرو گے تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. ورنہ ٹھیک ہے, اچھے کہلاؤ گے دنیا کی نظر میں. اللہ کہتے ہیں ان سے اجر لے لینا. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, اور ہم اس لیے بھی تمہیں کھلا رہے ہیں کہ کل اللہ ہم سے قیامت میں حساب و کتاب لے گا کہ میں نے جو تمہیں نعمتیں دی تھی اس کا کیا شکر ادا کیا. تو ہم یہ اس عمل کو پیش کر سکیں گے کہ اللہ اس عذاب سے آج تو ہمیں بچا, کیونکہ ہم نے تیرے کہنے پر بھوک کے عذاب سے تیری مخلوق کو بچایا تھا. ہم نے اس وقت ان کی ضرورت میں ان کے کام آئے تھے, اس لیے کہ کل تو اس مصیبت سے ہمیں بچائے گا. حدیث میں آتا ہے نا, اللہ قیامت کے دن کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا, میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پلایا. لوگ کہیں گے اللہ تو کہاں سے بھوکا ہو سکتا ہے پیاسا؟ تو اللہ کہے گا میری مخلوق بھوکی تھی اور میری مخلوق پیاسی تھی. تو ایسے ہی تھا جیسے میں بھوکا ہوں, معذرت, یعنی مثال سے بات سمجھانا مقصد ہے. تو یہ بھی سائن ہے, بھوک سے مراد ضرورت پوری کرنا. اب وہ ایک آدمی کہیں ایکسیڈنٹ میں سڑک پہ گرا ہوا ہے, آپ اس کو اٹھا نہیں رہے. ہمارے یہاں تو بڑا عجیب بعض دفعہ ہوتا ہے, بندہ سڑک پہ پڑا ہوا ہوتا ہے, کوئی اٹھاتا ہی نہیں ہے کہ کوئی کیس نہ بن جائے ہمارے اوپر. ہاں ابھی وہ آیا تھا نا, ایک حادثہ ہوا کہیں, تو لوگ ایسے گاڑی سے گزرنے, یہ نہیں کہ اس کو اٹھا کے یار فوراً ایمبولینس بلواؤ یا گاڑی میں لے کے ہاسپٹل لے کے جاؤ. اب وجہ کیا ہے؟ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے کہ بھئی کھانا کھلانا ہے. اب یہ اس کو تو کھانے کی ضرورت نہیں ہے, لہذا اس کو تڑپنے دو. میں بار بار اس لیے بتاؤں, کھانا کھلانا ایک سائن ہے. اب اللہ ایک ایک چیز کو تھوڑی بیان کرتا, تو سڑک پہ گرا ہوا ہے, تڑپ رہا ہے, اس کو اٹھا کے ہاسپٹل بھی لے کے جاتے ہیں ایمان والے لوگ. جس کی ہڈی ٹوٹ گئی اس کی ہڈی جوڑنے کا انتظام کرتے ہیں ایمان والے لوگ, جو جنتی لوگ ہیں. اور جن کو آپریشن کے پیسے نہیں ہیں ان کو آپریشن کے پیسے دیتے ہیں, جن کے کینسر کے علاج کے پیسے نہیں ان کو کینسر کے. اتنی تھوڑی. تو قرآن کیا کرتا ہے, ایک مثال جیسے اف کہہ دیا کہ ماں باپ کو اف نہ کہو, باقی سب باتیں آپ خود بخود اس اف کے جملے سے عقل مند سمجھ جائے گا, بے وقوف کو اف بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو جزیات ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں کس کے لیے کھلاتے ہیں بھائی؟ اللہ کے لیے. تو کامیابی کی پہلی شرط ہے ومن اراد الآخرہ, ہر کام میں ارادہ کس کا ہو بھائی؟ آخرت کا. وسعى, دوسری شرط یہ ہے کہ صرف ارادے نہ ہو, کام بھی ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ سعی کا مطلب کوشش بھی ہو. ایسا نہیں ہے کہ میرا ارادہ ہے آج سے میں جو عمل کروں گا صرف اور صرف اللہ کے لیے کروں گا, میں نیت کرتا ہوں اللہ کے لیے عمل کرنے کی, اور اس کے بعد آپ 20 سال تک نیت ہی کو تجدید کرتے رہے, عمل دھیلے کا نہیں کیا, تو ثواب میرے بھائی سمجھ رہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ابا نے اسپانسر کر کے بھیجا آپ کو پڑھنے کے لیے, آپ کہہ رہے ہیں میں نیت کرتا ہوں پڑھنے کی, اور ابا کو خوش کرنے کے لیے پڑھنے. ابا کہے گا پھر پڑھ بھی رہو گے, پڑھ نہیں رہا, تو ابا کیا کہے گا؟ ابا کہے گا بھائی تو رہنے دے, نیت نہیں کر, تو پڑھ لے آرام سے, ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا وسعى لہا, اور اس آخرت کے لیے پھر کوشش بھی کرے. کتنے لوگ ہیں نیت کرتے ہیں کہ ہم ہفتے سے فجر کی نماز پڑھیں گے, آج تک وہ ہفتہ نہیں. ہم سال کی پہلی تاریخ سے نیک انسان بنیں گے, آج تک وہ پہلی تاریخ نہیں. تو عمل کرنا پڑے گا. اور آگے اللہ نے فرمایا وسعى لہا سعیہا, تیسری شرط یہ ہے کہ کوشش کرے وہ والی کوشش جو آخرت کی کوشش ہے, اخپل طریقے سے, جس کو پشتو میں کہتے ہیں نا, اپنی کوشش نہیں چلے گی. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اچھا عمل کر رہے ہیں, شریعت کہتی ہے اچھا نہیں. دیکھو ایک آدمی کو شراب چاہیے, دل چاہ رہا ہے شراب پینے کا, اس کو ٹینشن ہو رہی ہے, آپ نے کیا کیا, اس کے لیے فری میں شراب کی بوتل پکڑا دی, لے یار کیا یاد کرے گا. ساری دنیا کے سارے غیر مسلم کہیں گے نائس پرسن ہے یار, ایک مدد, ایک نیڈی پیپل کی کیا کی اس نے مدد کی ہے یار, ویری گڈ, ویل ڈن یار, نائس ٹو میٹ یو. جتنے بھی ان کو الفاظ آئیں گے وہ کریں. اللہ کیا کہے گا؟ نا نا, جب شراب حرام کی ہے تو اس کا بیچنا بھی حرام, اس کا یہاں سے یہاں اٹھا کے رکھنا بھی حرام. اسے صرف پھینکنے کے لیے تو آپ یہاں سے وہاں اٹھا کے رکھ سکتے ہو, یا سرکہ بنانے کے لیے رکھ سکتے ہو, کیونکہ سرکہ کا مطلب تو شراب کو آپ تبدیل کر رہے ہو, اس کی ہے ماہیت. پلانے کے لیے یہاں سے وہاں نہیں کر سکتے. میرے پاس نا فون آتے ہیں, تو لڑکیوں کے بعض دفعہ آتے ہیں فون کے, جی میں نے توبہ کر لی ہے اپنے بوائے فرینڈ سے, اب میں سلام دعا نہیں کروں گی, اور میں نے نمبر بلاک کر دیا, تو وہ کہہ رہے ہیں میں خودکشی کر لوں گا اور میں یوں ہو جاؤں گا. تو مفتی صاحب یہ بتائیں کسی کے دل توڑنے کا مجھے گناہ تو نہیں ملے گا؟ کیا خیال ہے؟
اور وہ کہہ رہے ہیں میں خودکشی کروں گا. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کو بولو, میں نے کہا جتنا دل توڑو گی, جتنے دل کے ٹکڑے ہوں گے نا, اتنا زیادہ ثواب ملے گا. کیوں؟ اگر اس کا دل خوش کرنے کے لیے آپ نے کوشش کی, بے شک اللہ کی رضا کی نیت ہو, کوشش بھی ہو, لیکن یہ وہ کوشش ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. یہ یہاں آخرت والی کوشش نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی کوشش ہے. سوسائٹی اس کو برا نہیں سمجھتی. ہو سکتا ہے سوسائٹی میں لوگ کہیں تم نے بہت برا کیا, اتنی 10 سال تم نے دوستی لگائی اور اب تم نے دل توڑ دیا. 20 سال کی دوستی ہو, 25 سال کی دوستی ہو, جتنا جلدی دل توڑو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. 25 سال بعد کہا جائے گا چلو دیر آئے درست آئے. ویسے تو 25 سال کے بعد تھوڑی ٹوٹ جائے گی دوستی. جوانی میں موبائل میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں, بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہم سب کے ساتھ ہوگا. تو یہ وہ کوشش نہیں ہے. آپ ایک اچھے ڈانسر بننا چاہتے ہیں, یار میں یوں کروں گا لوگوں کا دل, لوگوں کو میں کیا کہوں گا, انٹرٹین کروں گا. بڑے آج کل خوشنما نعرے ہیں, انٹرٹین کروں گا. بھائی یہ وہ انٹرٹینمنٹ ہے, یہ وہ کوشش ہے جس میں لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں, لوگ اس عمل کو اچھا بھی کہہ رہے ہیں. اللہ کی نظر میں یہ آخرت کی کوشش. عبادت میں کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں ہے اپنی طرف سے اضافے کی. فجر کی نماز کی 2 رکعتیں آپ 3 نہیں کر سکتے, حالانکہ وہ تو 2 سجدے اضافی کر رہے ہو آپ. تو جو نماز جیسا اچھا عمل اس میں ایڈیشن نہیں کر سکتے, تو جو اچھا عمل ہی نہیں ہے اس کو اچھا کیسے قرار دے سکتے ہو؟ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو جو اللہ نے جس کو کہہ دیا اچھا, وہ والا اچھا عمل بھی ٹھیک ہو. بعض لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہماری نیت اچھی ہے. تو بھائی نیت صرف اچھی ہونا کافی نہیں ہے. حلال, صحابہ کرام میں جو زمانے جاہلیت میں جوا تھا نا, اس میں نیتیں بہت اچھی ہوتی تھی. جو جوا جیتتا تھا وہ سارے پیسے سے غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا, غریبوں کو فائدہ بھی ہو رہا تھا, اور ہو سکتا ہے نیت بھی اللہ کی کر لی ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اللہ نے کہا نا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, یہ پلید ناپاک عمل ہے جوا کھیلنا, چاہے آپ کا مقصد غریبوں کو کھانا کھلانا ہو. یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو اللہ رسول نے جس کو حلال قرار دیا. تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ وسعى لها سعيها, کوشش بھی وہ ہوگی جو اللہ نے بتائی. اور چوتھی شرط وهو مؤمن, توحید پرست بھی ہو, شرک کے ساتھ کوئی عمل مقبول نہیں. جو بھی دنیا میں غیرت والا ہوتا ہے, جو سربراہ ہو, سربراہ اپنی سربراہی میں کبھی شرکت برداشت نہیں کرتا. شوہر سربراہ ہوتا ہے نا, اس لیے ایک ہوتا ہے. خواتین کہتی ہیں ہر اسلام نے یہ کیوں کہا کہ ایک ہی میاں ہوگا, تو بھائی وہ سربراہ ہے. اس لیے اسلام میں عورت ماتحت ہوتی ہے, غلام نہیں ہوتی. ماتحت ہونا الگ چیز ہے, غلام ہونا الگ چیز. غلاموں کو تو اسلام آزاد کرنے کا حکم دیتا ہے, ماتحتوں کو تھوڑی آزاد کرنے کا, ورنہ تو کوئی ادارہ چلے گا ہی. حکومت سربراہ ہے, ہم کیا ہیں, ماتحت ہیں. اگر ماتحتوں کو سربراہوں کی سربراہی سے نکالنے کا اسلام حکم دے تو سارا نظام دنیا کا کیا ہو جائے گا, دل پٹ. آفس میں ایک باس ہوتا ہے, کچھ اس کے ماتحت ہوتے ہیں, تو یہ تو دنیا کا نظام. تو ایسے ہی گھر بھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہوتی ہے, اس کا بھی ایک عدد سربراہ ہوتا ہے, بے وقوف سا, اور باقی کیا ہوتے ہیں, ماتحت ہوتے ہیں. تو سربراہ ایک ہی ہوتا ہے. تو اب وہ سربراہ, اب بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ بہت اچھے ہیں, لیکن جو ہے کہ وسیم بھی بہت اچھا ہے. آپ بولو گے پھر وسیم ہی اچھا ہے بیگم. اگر آپ میں غیرت ہوگی, کیا خیال ہے, غیرت ہوگی, پھر بیگم وہی اچھا ہے, پھر میں اچھا نہیں. تو اللہ تو سب سے زیادہ غیرت والا ہے. اللہ کہتے ہیں نافرمانی کر لو گے نا, توبہ کر کے معاف کر دوں گا, معاف کر دوں گا. یہ نہیں کہ نافرمانی کر لیں آپ اس نیت سے کہ ہم توبہ کر لیں گے, یعنی وہ چھوٹا جرم ہے. میرے ساتھ کسی کو شریک کر دیا, اس کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیا, تو پھر جتنا بھی نیک عمل کرتے رہو, مجھے اس تکلف کی ضرورت, تمہیں اس تکلف کی ضرورت نہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کی بیگم آپ کو صبح شام چائے بھی بنا کے پلا رہی ہے, پاؤں دبا رہی ہے اور بہت خدمتیں کر رہی ہے, لیکن بات جو وسیم بہت اچھا ہے. آپ کہو گے بیگم مجھے یہ خدمت نہیں چاہیے, نہیں جی میں خدمت کروں گی آپ کی, میں آپ کی. بھائی آپ غیرت ہوگی, نہیں ہوگی تو پھر آپ بولو گے ٹھیک ہے, تو آپ کو تو خدمت لینے دینا ہے. تو اللہ غیرت والا ہے. وہ کہتا ہے یار تم ہزاروں انسانوں کو کھانا کھلا دو, تم لاکھوں کروڑوں کی خدمت کرو, اگر تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہو, مجھ سے بھی پکارتے ہو اور اسے بھی پکارتے ہو دعاؤں میں, جو عبادت معبود کی ہونی چاہیے وہ وہاں غیروں کو بھی دے رہے ہو. کبھی مسجد میں آ کے میرے سامنے جھکتے ہو, کبھی کسی قبر پہ آ کے جھک جاتے ہو, میرے گھر کا بھی طواف کرتے ہو اور قبرستان کا بھی طواف کرتے ہو, قبروں کا بھی طواف کرتے ہو, مجھے بھی مشکل کشا کہتے ہو اور میرے علاوہ کو بھی مشکل کشا کہتے ہو. تو اللہ کہتے ہیں پھر اس عبادت کے تکلف کی ضرورت بولو نہیں, یہ پھر اسی سے لا کے لینا. تو اس لیے چوتھی شرط اللہ نے بیان کی. تو یہ 4 شرطیں جس میں پائی جائیں گی, اللہ کی نظر میں وہ کیا کہلائے گا, اچھا. تو اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اب آخری بات بس, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہم سے دنیا چھڑا رہا ہے. اسی کام میں اللہ نے بتا دیا کہ ان 4 شرطوں میں نے ایک دفعہ بھی کہا کہ دنیا چھوڑو,
ہے بھائی میں نے کہا جو عمل کر رہے ہو کرو کس نیت سے؟ آخرت کی نیت سے. آپ ڈاکٹر بنو کس نیت سے؟ آخرت. وہ کیسے آخرت؟ بھائی میں لوگوں کا علاج کراؤں گا. ایک انسان کی جان بچانا، جب ساری انسانیت کی جان بچانا ہے تو ہزاروں انسان کی جان بچانے پر کیا اجر ملے گا؟ آپ اس نیت سے میڈیکل سائنس میں پڑھو. بھائی نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. وہ صحابی جو تجارت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگایا آخرت کی نیت سے نا، کہ بھائی بھیک مانگنے والا اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے، آپ کروڑ پتی بنو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارب پتی تھے. جب ان کے تجارتی اونٹ شام سے آیا کرتے تھے نا، مدینہ کی زمین ہلتی تھی، اتنا بڑا اونٹوں کا قافلہ تجارتی مال لے کے آتا تھا. ارب پتی. تو نبی نے تو نہیں کہا کہ اے عثمان یہ دنیا مسافر خانہ ہے، چھوڑ دو، دیکھو میں تو ایک وقت کا کھاتا ہوں، ایک وقت مجھے میرے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، اور تمہارے اربوں خربوں روپے کا بزنس ہو رہا ہے. نہ بھائی یہ بزنس نہ ہوتا تو کیسے تعاون ہوتا؟ غریبوں کے ساتھ کیسے تعاون ہوتا؟ غلام آزاد کیسے ہوتے؟ مدینہ ایک اکنامکلی ایک مضبوط اسٹیٹ کیسے بنتی؟ اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیسے کرتے؟ بہت سارے صحابہ مالدار تھے تو نبی نے ان کو منع نہیں کیا. جب اسلام دنیا میں آیا ہے تو سائنسی ترقی کی تو بنیاد ہی اسی وقت ہوئی ہے. کئی سو سال تک مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کسی اور کا نام ہمیں ہسٹری میں نہیں ملتا. تو اسلام، یہ تو گورے کہتے ہیں کہ اسلام آنے کی وجہ سے سائنسی علوم کی بنیادیں رکھی گئی ہیں. تو کسی چیز سے منع نہیں کر رہا، دو شرطیں لگا رہے ہیں. کام لیگل ہونا چاہیے. لیگل کس کی نظر میں؟ اللہ کی نظر. کچھ چیزیں گورنمنٹ کی نظر میں لیگل ہوتی ہیں، اللہ کی نظر میں لیگل نہیں ہوتی. وہ لیگل ہونا چاہیے. نمبر 2 نیت کیا ہونی چاہیے؟ آخرت. بس پھر ہر کام کیا ہے؟ ہر کام عبادت ہے، ہر کام نیکی ہے، ہر کام میں ثواب ملے گا. اور ایک آخری بات، میں نے کہا تھا یہ والی آخری، لیکن اب آخری ہے، سچی مچی والی آخری. مجھے کسی نے بتایا یہاں لوگ سچی مچی کا مطلب نہیں سمجھتے. سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، سمجھ جائیں گے. جی بس نہیں، بس یہ والی سچی مچی کی. ٹھیک. وہ آخری بات یہ ہے کہ دیکھو آپ جس اسٹیٹ میں رہتے ہو یہ غیر مسلم اسٹیٹ ہے. ہمارے بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اسلام میں غیر مسلم اسٹیٹ یا غیر مسلم کے حقوق نہیں ہیں. یہ بالکل 100% قرآن کے خلاف ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. 28واں پارہ آپ اٹھا کے دیکھیں، اللہ کہتے ہیں جو غیر مسلم جن سے تمہاری جنگ نہیں ہے. تو میدان جنگ کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. جن سے جنگ نہیں ہے تو اللہ تمہیں ان سے اچھے سلوک کا حکم دے رہا ہے. صدقات و خیرات جیسے مسلمانوں پہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، غیر مسلموں پہ کرنے کا بھی اسی طرح سے ثواب ملتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسری بات یہ کہ جیسے کسی مسلم سے آپ معاہدہ کرتے ہیں تو معاہدہ توڑنا صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے اسلام میں؟ حدیث میں بہت سخت لعنتیں ہیں اس عمل پہ، بہت شدید وعیدیں ہیں. لکل غادر لواء، جو معاہدہ کر کے توڑے گا نا، اللہ قیامت میں اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا دے گا کہ اس کو پکڑ کے کھڑا رہے تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے یہ معاہدہ توڑنے والا ہے. جیسے مسلم سے معاہدہ توڑنا حرام، غیر مسلم سے بھی بولو. آپ جب یہاں بزنس کرو، تجارت کرو، نہ کسی مسلم کو ٹوپی کراؤ نہ کسی غیر مسلم. سمجھتے ہو؟ معاہدوں کی کیا کرو؟ پابندی ہے. قرآن نے جہاں بھی اہل جنت کی صفات بیان کی ہے، لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، فرمایا امانتوں میں اور اپنے معاہدوں کو پورا کرتے. ایک واقعہ بس میں سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اسی کو مکمل کرنے کے لیے نبی کا جب صلح حدیبیہ ہوئی مشرکین مکہ سے، جو جنگ جن سے باقاعدہ جنگ ہو رہی تھی، اس میں کیا معاہدہ ہوا تھا کہ بھئی وہاں سے کوئی مسلمان ہو کے ہمارے پاس آئے گا نا، ہم اسے پناہ نہیں دیں گے بلکہ واپس کر دیں گے. یہ چیز مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہی تھی لیکن معاہدہ ہو گیا. اتنے میں حضرت ابو جندل آتے ہیں، ہاتھوں میں بیڑیاں، بھاگ کے آئے، مسلمان ہو کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ کے مشرکین کے حوالے کر دیا. کیوں؟ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے ان کے حوالے کر رہے ہو، لیکن آپ خاموش. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جو بھی ایگریمنٹ ہوگا یا تو کرو ہی نہیں ایگریمنٹ، جب ہو گیا تو آپ کو اس کی پاسداری کرنی پڑے گی. پھر یہ نہیں ہے کہ یہ اچھی حکومت ہے یا یہ بری حکومت ہے. پاکستان میں ایک صاحب نے لال بتی توڑ کے نا آگے جا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ غیر قانونی ہے اور ٹکر بھی ہو جائے گی. کہتے ہیں میں اس حکومت کو مانتا ہی نہیں ہوں. میں نے کہا تمہارے ماننے نہ ماننے سے حکومت کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کے پاس قوت نافذہ ہو. اسلام نے ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کیا ہے. مسلم ہونا غیر مسلم ہونا ایک الگ بحث ہے. گورنمنٹ اسے کہتے ہیں جس کے پاس ڈنڈا ہو، قوت نافذہ جو فقہ کی ایک ٹرم ہے. جب وہ کوئی قانون بنائے تو اس کا امپلیمنٹ کر سکتا ہو، جو بھی کرے، چاہے حبشی غلامی کیوں نہ ہو. حدیث سے پتہ چلتا ہے چاہے وہ باصلاحیت ہو یا نہ ہو، عورت ہو یا مرد ہو، غلام ہو. غلام کو شریعت میں حکومت کی اجازت نہیں ہے لیکن بن گیا تو بن گیا. تو اب اگر اس سے کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو آپ کو اس ایگریمنٹ کی کو پورا کرنا پڑے گا. تو آپ جو یہاں امریکہ میں رہ رہے ہیں، یہ کوئی پیپر ویپر تو ہوگا نا جس پہ آپ نے سائن کیا ہوگا، کوئی ایگریمنٹ تو ہوا ہوگا نا گورنمنٹ سے. کیا خیال ہے؟
تو کیا شرعن آپ پر لازم نہیں ہے کہ جو آپ کے معاہدے گورنمنٹ سے ہوئے ہیں ٹیکس وغیرہ سے متعلق اور باقی چیزوں سے متعلق کہ آپ ان کو پورا کریں؟ کیا شرعن آپ پہ لازم نہیں ہے؟ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا حق لیتے ہیں، دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کو خدا کے سامنے جواب دینا ہے؟ اب لوگ کیوں کر رہے ہوتے ہیں معاہدے کہ بھائی گورنمنٹ کے سامنے جواب دینا ہے، تو وکیل ہائر کر لیا ہے، گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے کیا کہاں سے ٹوپی کرائی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو جواب دینا ہے، اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے جواب دینا ہے؟ تو سارے چور دروازے اللہ نے اس آیت میں ہمارے لیے بولو بند کر دیے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو یہاں ایک اچھا شہری بن کے رہنا ہے، جو آپ کے معاہدے ہوئے ہیں حکومت سے وہ معاہدے آپ کو پورے کرنے ہیں۔ یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ مسلمان ایک اچھے شہری بن کے رہتے ہیں۔ ابھی دیکھو ایک کنٹری میں کیا ہوا، ہم لوگ آزادی کا ناجائز فائدہ بہت اٹھاتے ہیں۔ دو واقعات اکثر میں بتاتا ہوں۔ ایک کنٹری میں گیا، ملک کا نام نہیں لوں گا، گورنمنٹ نے اجازت دے دی کہ آپ مائک لگا کے نا اذان دے سکتے ہو باہر۔ بڑی بات ہے یار، ایک غیر مسلم اسٹیٹ ہے آپ کو۔ انہوں نے کیا کیا، وہ مائکوں کے پورے علاقے میں جال بچھا دیا۔ میں نے کہا یار یہ ان کو آزادی ہضم جتنی اجازت دی ہے کیوں اس حد تک؟ کہتے نہیں اللہ کا نام ہے جتنا بلند ہو اچھا ہے، اللہ کا نام ہو جتنا بلند ہو۔ یہ بھائی آپ مانتے ہو، گورنمنٹ نہیں مانتی ہے، اس کا وہ غیر مسلم ہے، وہ پھر آپ پر یہ بھی اس پہ بھی پابندی لگا دے گی۔ پر ایک اور جگہ واقعہ دیکھنے میں آیا، گورنمنٹ نے اجازت دی بھائی یہ مصلی یہاں پہ آپ کھڑے ہو کے 4 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ بھائی غیر مسلم ہے، انہوں نے تمہیں اجازت دے دی، اس پہ شکر ادا کرو یار۔ وہ تمہیں پابندی لگا لیں، تم کیا بگاڑ دو گے ان کا؟ اب کیا ہو رہا ہے، پورا کراؤڈ اکٹھا ہو گیا، پورا روڈ جام، ٹریفک بند، اور پی پی پاپا، اور وہ جو ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں ہمیں سجدے سے کوئی نہیں روک سکتا ہمیں۔ بھائی آپ ایک آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا۔ ہاں جن ملکوں میں پہلے سے ایک رواج چلا آ رہا ہے، جیسے انڈیا میں تو مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، وہاں تو پہلے سے ایک چیز سب کو پتا ہے کہ بھائی جمعے کی نماز ہوگی تو وہ لوگ پہلے ہی راستہ بدل کے آتے ہیں۔ لیکن جہاں نہیں ہے تو وہاں جتنی آپ کو اجازت دی ہے آپ اسی کے اندر رہیں، اس کی خلاف ورزی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھی جو آپ کی خدمت میں، چچا ماموں خالہ بھی آ گئے، اس میں پھوپھی بھی آ گئے، اس کو ذرا تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہ ہو آپ کے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو پھوپھیاں خالائیں ماموں ملے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ان آیات میں، اور بتایا کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اور اللہ دے گا بھی نہیں، لیکن آئے گی ضرور۔ اور قیامت کیوں آئے گی اس کی وجہ اللہ نے بیان کی، تاکہ اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دیا جا سکے اور برے لوگوں کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جا سکے۔ انسان امتحان کے لیے پیدا ہوا ہے، اپنے کیے کرے کو وہ بھگتے گا۔ جو لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم سے ہمارے کیے کرائے کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، وہ بہت بڑے بے وقوف ہیں، وہ خدا کے بھی منکر ہیں، اور اللہ کو مانتے بھی ہیں تو اللہ پہ گویا الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ نے ایسے ہی پیدا کر دیا، جو مرضی کرتے پھرو۔ ایسا نہیں ہے۔ کامیابی جنت کی صورت میں ملے گی اور ناکامی جہنم کی آگ کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں تذکرہ کرتے ہیں جہنم کن لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ہماری نظر میں اچھائی اور برائی کا ایک الگ معیار ہے۔ کل ایک صاحب کہنے لگے کسی مشہور شخص کے بارے میں، وہ بہت اچھا ہے، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا بہت اچھا ہے؟ انہوں نے کہا اتنا اچھا وغیرہ وغیرہ، جو آج کل اچھائی کا معیار ہے۔ میں نے کہا میری اور آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے بھائی، اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتا، نہ اس کو مانتا ہے، نہ اس کے بارے میں تحقیق کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں تو بھائی وہ اچھا لگتا ہے جو ہمارے ساتھ اچھا ہے بس۔ اللہ کو وہ اچھا لگتا ہے جو کس کے ساتھ اچھا ہے؟ اللہ کے ساتھ اچھا۔ تو اللہ میاں اپنی ہی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں قرآن میں، اپنی ہی باتیں جن کو ہم کہانیاں کہتے ہیں، اپنی ہمارے حساب سے، لیکن اللہ کے حساب سے ہماری باتیں کہانیاں ہیں اور اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ اصل ہیں۔ مشرکین مکہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے قرآن کہانیاں سناتا ہے، کہانیاں۔ قرآن کیا سناتا ہے؟ کہانیاں سناتا ہے، بس قصوں کی کتاب ہے۔ کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں، موسیٰ نے یہ کہا، فرعون نے یہ کہا، شعیب علیہ السلام نے یہ کہا، قوم نے جواب میں یہ کہا۔ تو پرانے لوگوں کے قصے، کہانیوں کی کتابیں، کہانیوں کی۔ تو اللہ میاں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو تمہارے اسکالرز ہیں نا، جو مجھے نہیں مانتے، یہ تمہیں کہانیاں کرا رہے ہیں۔ کہانیاں کون کرا رہے ہیں؟
تمہارے اسکالرز ہیں نا جنہیں تم کو اس دنیا کی ترقی میں الجھا دیا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، اصل میں کہانیاں یہ تمہیں کرا رہے ہیں. ان سے ورنہ پوچھو جنہوں نے پہلے ترقی کی وہ گئے کہاں؟ اتنی ترقی کی، ایسے ترقی کے میدان میں آگے بڑھتے 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 کیا ہوا بھائی؟ ہارٹ اٹیک ہوا، دھڑام سے مر گئے. کوئی بوڑھا ہو کے مر گیا، کوئی جوانی میں ہی مر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر گیا، کوئی بادشاہ بن کے مر گیا، کوئی وزیر بن کے مر گیا، کوئی سائنٹسٹ بن کے مر گیا، کوئی فلسفی بن کے مر گیا، کوئی بڑا فاتح بن کے، سکندر اعظم جیسا فاتح بن کے بھی مر گیا. تو اللہ کہتے ہیں یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا میں نے تمہیں پیدا کدھر کے لیے کیا ہے؟ ادھر کے لیے کیا ہے. تو اس جگہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے تو پھر تو ٹھیک ہے. اس بات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہانیاں سنا رہا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہانیاں سنا رہا ہے. یہ جو ملحد لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، ملحد لوگ، ایتھیس لوگ، سیکولر لوگ، یہ قرآن پر یہی تو اعتراض کرتے ہیں. قرآن حوروں کی لالچ دے کے معاذ اللہ کہانیاں سنا رہا ہے. حوروں کی لالچ دے رہا ہے، جنت کی نہروں کی لالچ دے رہا ہے. بھائی یہ سب کہانیاں ہیں. اللہ میاں کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہیں دنیا کی لالچ دے کے کیا سنا رہے ہیں؟ کہانیاں. اللہ کی باتوں کو کہانی کہہ رہے ہو. ومن اصدق من اللہ قیلا، حالانکہ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور انسان جب انسان کو گائیڈ کرتا ہے اس میں اپنے مفادات اس کے سامنے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات ہوتی ہیں. تو اپنی خواہشات جس کے سامنے ہیں وہ جو تمہیں بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور میں جو سنا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ کہانیاں. اللہ کہتے ہیں میرا تم سے کیا لینا دینا، مجھے کیا فائدہ، مجھے نہ تمہاری عبادت کی ضرورت، تمہاری نافرمانی سے میرا کوئی نقصان نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ساری دنیا کے سارے انسان جمع ہو کے اللہ کے خلاف ہو جائیں تو سمندر کے پانی میں سوئی ڈبو کے آپ نکالتے ہیں نا تو کتنا پانی کم ہو جاتا ہے. اتنا بھی اللہ کی ملکیت اور حکومت کو نقصان نہیں ہوتا. اور سارے اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب نہ فائدہ اور نہ نقصان ہو رہا ہے تو پھر اللہ کیوں چاہ رہے لوگ میری فرما برداری کریں؟ اس کا اللہ نے جواب دیا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، کہ اللہ شکر کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری فرما برداری کریں تاکہ میں ان کو نوازوں. بندوں سے محبت کرتا ہے، فائدہ نقصان نہیں ہے، لیکن اس کو اپنی مخلوق سے محبت، اور سب سے زیادہ محبت کس سے؟ انسان سے. کیوں بھائی انسان سے بہت زیادہ محبت کیوں ہے؟ اس میں کیا کوئی سرخاب کے پر لگائے اللہ نے الگ سے انسان میں؟ انسان کی تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ نے پیدا کیے، اتنے بڑی بڑی، انسان جس زمین پہ رہتا ہے اس کی اس کائنات میں 2 ٹکے کی اوقات نہیں. اتنی چھوٹی سی زمین ہے. ابھی پرسوں کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا ہم چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیکھیں گے؟ میں نے کہا اوپر دیکھیں گے. وہ صاحب حیران ہو گئے. وہ تھوڑا دیہاتی ٹائپ کے صاحب تھے. وہ کہہ رہے ہیں یار اوپر کیوں دیکھیں گے؟ تو اچھا مجھے اس طرح کے سوالات میں بڑا مزہ آتا ہے جب مجھ سے کوئی پوچھے نا. میں بھی بچپن میں بہت پوچھتا تھا اس طرح کے سوالات کہ چاند زمین سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، سورج کتنا بڑا ہے. یہ مجھے بہت دلچسپی تھی ان چیزوں میں. تو میرے بھائی بھی مجھ سے پوچھتے تھے ہم جب چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیکھیں گے؟ میں بڑا کنفیوز ہوتا تھا یار واقعی ہم زمین کو دیکھیں گے کہاں؟ تو کسی دیہاتی نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا. دیہاتی تھے تو وہ شہری لیکن اسٹائل یعنی مزاج گاؤں والا. تو میں نے کہا بتاؤ جب ہم چاند پہ جائیں گے زمین کو اوپر دیکھیں گے نیچے؟ انہوں نے کہا بھائی نیچے دیکھیں گے، ہم اوپر گئے ہوئے ہوں گے نا. تو میں نے کہا نیچے دیکھیں گے تو نیچے اپنے پاؤں ہوں گے. جب ہم چاند پہ جا کے زمین کو دیکھیں گے تو نیچے چاند پہ بھی تو کھڑے ہی ہوں گے نا. تو نیچے کیا آسمان ہوگا؟ اگر یہ نیچے زمین ہوگی تو سر ہمارا کہاں ہوگا پھر؟ تو بےچارا گھومتا ہی رہا وہ. میں نے کہا نیچے اترا چاند سے، زمین پہ ہی ٹھیک ہے، آپ زمین پہ ہی کیا ہو. یہ بات یہاں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. ورنہ اصولی بات یہی ہے کہ جب ہم چاند پہ جائیں گے تو ہم چاند پہ یہاں کے حساب سے اوپر ہوں گے لیکن چاند کے حساب سے زمین اوپر ہوگی ہمارے. کیونکہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے ہے. امور اضافی سمجھتے ہیں؟ ہاں بھائی السلام علیکم. تو ہم جب چاند پہ جائیں گے، میں تو کہیں اور ہی چلا گیا، تو نیچے جب دیکھیں گے نا تو نیچے کیا ہوگی؟ چاند کی زمین ہوگی بھائی. تو یہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے. اضافی سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی چیز نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے. نظریہ اضافت تھا نا وہ آئنسٹائن کا تھا، آئنسٹائن کا تھا میرا خیال ہے نظریہ اضافت. وہ یہی ہے کہ اس کائنات میں نا کوئی بھی چیز خود سے نہیں ہے. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم کسی دوسری چیز سے سمجھتے ہیں اس کو. کالا کوئی رنگ ہی نہیں ہے. سفید کی وجہ سے کالے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کالا. اگر سفید نہ ہوتے نا تو کالوں کی بڑی عزت ہوتی. انہی کو لوگ سفید کہہ رہے ہوتے. اور سفید کو کالے کی وجہ سے سفید کہا جاتا ہے، گرم کو ٹھنڈے کی وجہ سے گرم کہا جاتا ہے، ٹھنڈے کو گرم کی وجہ سے. اب میں نے ایک سائنٹسٹ ہیں ان سے سوال پوچھا، میں نے کہا اس کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں جو گرمی نظر آتی ہے، میں ٹاپک پر آ رہا ہوں، آپ بولو گے کیا درس قرآن سننے آتی ہے کیا؟ کس سے لے کے بیٹھ گئے مولوی صاحب؟ آ رہا ہوں بس. میں نے پوچھا کہ یہ جو کائنات ہے نا
یہ اصل میں یہ امور اضافی جو ہے نا، اضافیہ جسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شریعت میں بھی اس سے مدد ملتی ہے چیزوں کو سمجھنے میں، بہت فائدہ مند چیز ہے یہ، اس لا کو سمجھنا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ بھائی ہمیں تو ستاروں، سیاروں اور سورج کی وجہ سے ٹیمپریچر ملتا ہے نا. تو اگر سورج کی روشنی نہیں ملتی تو ہم زیرو پہ آتے ہیں، زیرو سے پھر مائنس پہ آتے ہیں. تو اگر بالکل ہی کہیں ہیٹ نہ ہو ذرا سے بھی تو پھر کیا مائنس کہاں تک ہوگا؟ 1 گھنٹہ میں نے کوشش کی، ان کو سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ پوچھ کیا رہا ہے. تو میں نے کہا چھوڑو ایسے ہی ٹھیک ہے. تو ابھی بھی میرا سوال ہے کہ کوئی تو ٹیمپریچر اصل ہوگا نا، کہ اگر کائنات میں کہیں بھی ہیٹ نہ ہو تو پھر اس کائنات کا اصل اوریجنل ٹیمپریچر ہوتا کیا ہے وہ؟ یعنی ہم آج کی ڈگری کے حساب سے اگر ناپیں تو ہو سکتا ہے میرا سوال ہی بیوقوفوں والا ہو، لیکن واللہ عالم مجھے اس کا جواب ابھی تک کسی نے دیا نہیں. خیر، تو چاند زمین کی بات نہیں ہوئی. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس پوری کائنات میں زمین کی اوقات 2% کی بھی نہیں ہے. یعنی اگر کائنات سے کمپیئر کریں نا تو ذرے کا ذرہ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی کہکشائیں جو ستاروں کا جھرمٹ لے کے گھوم رہی ہیں. ایک ستارہ سورج سے لاکھوں گنا بڑا، اور سورج ہماری زمین سے 9 لاکھ گنا بڑا. جب 9 لاکھ سوچا کریں نا تو سوچیں ایک زمین، پھر ایک اور 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 زمین. اس کو بھائی تھوڑی نہیں ہے، بہت بہت بڑا ہے سورج. اور بہت بڑا ہونے کے ساتھ کیا ہیٹ، آگ کا انگارہ ہے بھائی، اتنی ہیٹ ہے اس کے اندر. تبھی تو اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. ہمارے یہاں گیس کا پرابلم، آج مہمان آئے اور گیس روٹی پکتے ہوئے گیس ہی چلی گئی کراچی میں. انہوں نے کہا تھا میں گھر کی روٹی کھاؤں گا، تو ہم نے کہا چلو گھر کی روٹی بنوائیں گے آپ کے لیے. روٹی بڑھ گئی بیچاری، تندوری کی روٹی، خود بھی کھائی ان کو بھی کھلائی. تو ہم تو اس کو یہاں کے حساب سے دیکھ رہے ہیں نا، گیس کو دیکھ رہے ہیں. بھائی اگر کائنات میں جاؤ گے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں اس کائنات میں. انسان کی تو یہ جو کہتے ہیں نا انسان کے خوراک کے ذخیرے کم ہو رہے ہیں، بہت بڑا لطیفہ ہے یہ. اس پہ ہنسا کرو. جب آپ کے یونیورسٹی کے ٹیچر کہا کریں نا بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں، ایکچولی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، تو آپ کہو صرف یہ لطیفہ پرانا ہو گیا، کوئی نیا لطیفہ سنائیں آپ. یہ بہت بڑا لطیفہ ہے یہ جو کہتے ہیں نا اتنے بچے، انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے تو ہمارے پاس وسائل کیا ہو رہے ہیں؟ کم ہو رہے ہیں، یہ اسپیس کم ہو رہی ہے. یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، مذاق نہیں کر رہا میں. جیسے میں نے کہا تھا نا عدالتی خلا کلعدم ہے، لوگوں نے کہا مفتی صاحب اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں. عدالتی خلا پہ میں نے جو دعویٰ کیا وہ اتنے کانفیڈنٹلی جب میں نے کہا نا یہ جو آج کل عدالتی خلا چل رہا ہے وہی ہے، فضول ہے. یہ تو نہ شیعہ مانتے ہیں، نہ یہ تو آسمانی مذاہب بھی نہیں مانتے اس کو. تمام آسمانی مذاہب میں طلاق کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. عیسائیت میں بھی، یہودیت میں بھی. چینج کر دیا ہو تو ایک الگ بات ہے. شیعوں کے نظر میں بھی یہ تو جنرل مشرف سے پہلے کورٹ میں بھی یہی تھا کہ ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے. یہ تو اب انجینئر علی مرزا نے آ کے یہ چینج کیا ہے اس کو. اس سے پہلے تو ساری دنیا سب اس پہ متفق تھی. تو یہ ایسے ہی تھوڑی میں نے کہہ دیا اتنے کانفیڈنٹلی. تو اسی طرح میں نے کہا جو 3 طلاق 3 ہوتی ہیں اتنے کانفیڈنٹلی کہہ دیا نا میں نے، تو ایویں لوگ سمجھتے ہیں ایویں پھینک دی مفتی صاحب نے. اور ایک اور میں نے جو دعویٰ کیا یہ عاملوں کے بارے میں، ایویں ہی ہوتے ہیں، تو ایسی تھوڑی پھینک دی ہے کانفیڈنٹلی. آدمی ممبر پہ اتنا بڑا دعویٰ تھوڑی کرتا ہے، سمجھتے ہو. تو اسی طرح ایک اور ہے جو میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، وہ بھول گیا. اور اسی طرح ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا آبادی بڑھنے سے وسائل گھٹ رہے ہیں، زمین میں جگہ کم پڑ رہی ہے، بڑے مسائل ہو جائیں گے، تو یہ بہت بہترین کیا ہے؟ ہنسنے کے لیے بہت اچھا لطیفہ ہے. جب آپ کے یونیورسٹی میں ٹیچر یہ کہا کرے نا دیکھیں ہمیں کنٹرول کرنا ہے اور وسائل ہمارے پاس کم ہے، تو آپ نے سر یہ لطیفہ پرانا ہو گیا، ٹھیک ہے کوئی نیا لطیفہ لے کر آئے. کوئی ان کے پاس نہ کیلکولیشن ہے اس کی، کچھ بھی نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں نا اس وقت کائنات میں کہ آبادی 10 گنا بھی بڑھ جائے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں. چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. میں نے ادھر بھنڈی لگائی ہوئی ہے، تھوڑی سی بھنڈی یہاں پہ اتنی سی جگہ پہ. وہ بھنڈی نکلنا شروع ہوئی ہے نا، توڑو تھوڑے دن میں پھر. تو میں نے کہا یار یہ میں تو تجربہ ہے، آپ کے پاس چھوٹی سی زمین ہو، آپ پورے خاندان کی سبزی اس سے پوری کر سکتے ہو. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ. چھوٹی سی زمین آپ لے لو نا، تمیز سے آپ اس میں گارڈننگ کرو، آپ کو وہیں کی آپ کے گھر کے لیے آلو پیاز ٹماٹر ادھر ہی کا پورا ہو جائے گا. تو زمین تو بہت ابھی زراعت کے قابل خالی پڑی ہوئی ہے. اتنی زمین ہے کہ آپ کی سوچ
نہ گوشت کھانے کے لیے کم ہے. ابھی تو سمندر پہ انسان نے صحیح طرح توجہ نہیں دی ہے. خالی ایک سمندر میں اتنی مخلوق ہے نا جو تمہاری خوراک کی ساری ضرورتیں پوری کر لیتی ہے, جبکہ انسان کی باڈی کی نیڈ اتنی ساری چیزیں ہے ہی نہیں. صحراؤں میں جا کے دیکھو, خالی روٹی پہ ہی 100 سال نکال دیتے ہیں وہ لوگ. تو فضول قسم کا, بس جو غیروں نے دعویٰ کر دیا دم ہلائی ان کے سامنے. تو یہ بڑی پانی اتنا ہے, اتنا کہ سب ڈوب کے مر جائیں اس میں. یہ کہتے ہیں نا پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, یہ لطیفے ہیں, ان پہ ہنسا کرو, ٹھیک ہے نا, بہت اچھے اچھے لطیفے ہیں. تو لوگ جو غربت سے مرتے ہیں نا یا بھوک سے مرتے ہیں, وہ ڈسٹریبیوشن میں ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے. وہ تو کروڑ پتی باپ کے کروڑ پتی گھر ہو, اس میں بھی اگر 9 بچے وہ جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور ایک کو روٹی بھی نہ دیں تو وہ بھی اس بنگلے میں بھی بھوک سے مرے گا وہ. خیر یہ ابھی ٹاپک نہیں ہے, تو میں ہر بیان میں تھوڑا تھوڑا تڑکا لگاتا رہتا ہوں. تو پتہ ہے وسائل کم نہیں ہے. کم کیا چیز ہے جس کی وجہ سے غربت آتی ہے؟ ان وسائل کو استعمال کرنے والی قوتیں. اور وہ قوت کیا ہے؟ انسان. اس قوت کی بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مشینیں بھی کون بناتا ہے؟ یعنی قوت ہے نا, تو وہ اس کے پیچھے انسان ہوتا ہے. انسان کا دماغ استعمال ہوتا ہے, وہ مشینیں ایجاد کرتا ہے. انسان کے بازو استعمال ہوتے ہیں, وہ مشینوں کو استعمال کرتا ہے. تو جتنے انسان ہوں گے نا, آپ کے پاس ذہین دماغوں کا ریشو اتنا بڑھ جائے گا, ایجادات کے چانسز اتنے بڑھ جائیں گے, مزدور اتنے زیادہ ہوں گے. کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی نہیں دی ہوتی, ان کو اللہ نے مضبوط بازو دیے ہوتے ہیں, وہ گڑے کھود دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی ایسی دی ہوتی ہے کہ وہ صرف کھوپڑی استعمال کرتے ہیں, اور وہ لاکھوں آدمیوں کا کام ایک کھوپڑی کر لیتی ہے. تو جب آبادی بڑھتی ہے تو کھوپڑیاں بھی بڑھ جاتی ہیں, ان کا ریشو ذہین کھوپڑیاں. اور آبادی بڑھتی ہے تو مزدوروں کا ریشو بھی کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح کی پروڈکٹ مارکیٹ میں زیادہ, تو ترقی تو ہوگی نا. تو اس لیے یہ تو بالکل ہی اس کو دماغ سے نکال دو. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اتنی بڑی اللہ کی کائنات, تو اس میں انسان کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں اور زمین کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں. تو میں یہ سوال اٹھایا تھا میں نے, پھر اللہ تعالیٰ انسان سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ کیا اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں بھائی کہ اس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ پیغمبر بھی اسی میں آ رہے ہیں, آسمانی کتابیں بھی انسانوں میں بولو نازل ہو رہی ہیں, انہی کے لیے کائنات کو بنایا گیا. پوری کائنات کس کے لیے بنائی گئی ہے یار؟ اتنی بڑی کائنات, 9 لاکھ گنا بڑا سورج, پھر سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے اور ستارے, پھر ان ستاروں سے اور بڑے ستارے. پھر یہ تو پہلا آسمان ہے, پھر آگے دوسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا, پھر تیسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا, پھر چوتھا آسمان کتنا بڑا ہوگا. جس آسمانوں میں پورے 3 4 آسمان سموئے ہوئے ہیں, کتنے بڑے بڑے, یہ تو ہماری تصور سے بھی کیا ہے. تبھی ملحد لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کو برحق مان لیں تو اس کا مطلب وہ انسان جس کی اوقات کیڑے مکوڑوں سے بھی کم ہے, وہ زمین جس کی اوقات اس کائنات میں ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے, اس کائنات کا بنانے والا اتنی پدی سی مخلوق کو اتنی ویلیو کیوں دے رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے سوال کہ نہیں آ رہا؟ بھائی اتنی پدی سی مخلوق اور اتنی سی پدی سی زمین پہ, ایک یوں سمجھیں اس کو, میں اس اشکال کو ایک مثال سے آپ کے دماغ میں اتارتا ہوں. آپ آئے میرے پاس, مفتی صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے. مفتی صاحب آپ سب سے زیادہ ویلیو اپنے خاندان میں یا اپنے پریوار کہتے ہیں نا ہندی میں, اپنے پریوار میں آپ سب سے زیادہ ویلیو کس کو دیتے ہیں؟ اب میرے پاس گاڑی بھی ہے, میرے پاس موٹر سائیکل بھی ہے, میرے پاس گھر بھی ہے, میرے پاس کپڑے بھی ہیں, پگڑی بھی ہے, اور جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں لوازمات سب کچھ ہے. تو میں کہتا ہوں میں جو ویلیو دیتا ہوں اتنا سا ایک پتھر اٹھاؤں, اتنا سا ذرہ, وہ میری نظر میں اس کی ویلیو کیا ہے سب سے زیادہ. تو آپ بولو گے یار اتنی بڑی بڑی چیزیں آپ کے پاس ہیں اور یہ ایک میز کے اوپر آپ کے نا گرد کا ایک ذرہ ہے, وہ بھی ویسے ہی پڑا ہوا تھا, اور پھر اس پر ایک چھوٹا سا کیڑا گھوم رہا ہے. اس پہ چھوٹا سا کیا گھوم رہا ہے؟ ایک جرثومہ جو خوردبین سے نظر آ رہا ہے. کہ میری نظر میں یہ سب سے زیادہ, اور میں اسی کی خاطر میں نے یہ پورا جو میرا خاندان اور یہ مرغیاں اور یہ بکرے اور یہ سب چیزیں پالی ہوئی اور یہ میرا گھر اور یہ سب میں نے اس چھوٹے سے جراثیم کے لیے بنایا میں نے. تو آپ بولیں گے یار کوئی اور لطیفہ سنا دیتے ہیں مفتی صاحب, نیند شاید پوری نہیں ہوئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا آپ کے ساتھ, کیا باتیں کر رہے ہو؟ جب بھی کسی چیز کو ویلیو دی جاتی ہے سب سے پہلے کوئی سائز تو ہونا اس کا, کیا خیال ہے؟ تو ملحد لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا وہ یہی اعتراض ہے کہ یہ کیا, کیونکہ اگر ہم اسلام کو صحیح مانتے ہیں نا تو اسلام اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت کس کو دیتا ہے؟ بولو, انسان کو. سب سے زیادہ ویلیو کس کو دے رہا ہے؟
اور جتنے پلینٹ ہیں نا زمین یعنی اس کائنات میں، ان میں سب سے زیادہ ویلیو کس سیارے کو دے رہا ہے؟ بولو، زمین کو۔ کیوں دے رہا ہے؟ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ پہلی آیت وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں جو بنایا اس تمہارے لیے بنایا میں نے۔ وہی بات ہو گئی نا، میری میز پہ ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا معمولی سا، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا 2-3 جرثومے گھوم رہے تھے، یا خوردبین سے دیکھا تو 1 کروڑ تھے۔ میں کہوں یہ سارا کس کے لیے بنایا، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے۔ تو اشکال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابے بھائی اس میں کیا ہے یار، تو پھونک مارو اڑ جائیں گے۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس پوری کائنات میں یہ زمین کیا ہے؟ ایک مٹی کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے زمین، اتنی چھوٹی ہے۔ قرآن پروٹوکول دے رہا ہے سخر لکم، کہ اس زمین پر جو چند جراثیم ہم جیسے گھوم رہے ہیں، ایک پھونک فرشتہ لگا دے تو ہم سب کی پھونک نکل جائے، جیسے اقرار الحسن نے پھونک نکال دی۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، پروٹوکول دیکھو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، اللہ کہتے ہیں جمیعاً، تمام کا تمام، تاکیدیں لگا دی اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی ہو سکتا ہے ہم، یہ ایک وہم ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ نے تھوڑا مبالغہ زیادہ کر دیا ہے، اللہ نے کہا کہ جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں تمہارے لیے، تو جو کچھ سے مراد ہوگا 2-4 چیزیں۔ اللہ نے کہا جمیعاً، سب کا سب کس کے لیے؟ تمہارے لیے بنا دیا میں نے۔ ارے بھائی، اور عزت جو قرآن کہتا ہے، نام کیا رکھا گیا؟ اشرف المخلوقات، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت دار۔ اور قرآن کیا پروٹوکول دیتا ہے جو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کو بڑی عزت دی ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے۔ بنی آدم سے کون مراد ہے؟ انسان مراد ہے۔ اکرمنا نہیں ہے، کرمنا، باب افعال اکرمنا، ہم نے اکرام کیا۔ باب تفعیل میں مبالغہ زیادہ ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ ہم نے اس کو پروٹوکول دیا ہے۔ کہتے ہیں نا تکریم، قابل تکریم ہے، آپ کہتے ہیں نا، ایک لفظ ہوتا ہے اکرام، بھائی اکرام کسی کا بھی ہو سکتا ہے، بھائی ان کا ذرا اکرام کریں، آپ نے چائے پاپے بلاد کے پلا دی ان کو، ایسے ہی نہیں خالی۔ تکریم کا مطلب زیادہ آپ نے ان کو ویلیو دے رہے ہو۔ تو اللہ نے اکرمنا کا لفظ استعمال نہیں کیا سورہ بنی اسرائیل میں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت دی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں انسان کو بہت زیادہ ویلیو بولو دی جا رہی ہے۔ اور ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ آدم علیہ السلام کا واقعہ جس طرح اللہ نے بتایا، کوئی مخلوق پیدا کرتے ہوئے ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کا اجلاس بلایا ہو۔ فرشتوں کا اجلاس بلایا، جس کو پیدا کرنا تھا پیدا کر دیا بھائی۔ اللہ نے، قرآن کہتا ہے ہم نے فرشتوں سے کہا میں ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو اس طرح کی ہوگی۔ فرشتوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا، یہ بھائی جو اے اللہ تو اس کی جو صفات بیان کر رہا ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ زمین میں خون بہائے گی۔ اللہ کہتے ہیں اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس تیسری آیت سے پتہ چلا کہ انسان کو کیا دیا جا رہا ہے؟ بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ چوتھا تو حد ہی ہو گئی بھائی، یہ مخلوق آئی سب سے بعد میں۔ اکثر ہمیں ایک مخلوق جتنی ملتی ہے نا زمین پہ، انسان سے پرانی ملتی ہے۔ نیا کوئی بھی ایجاد، میرے کم از کم ہم نے تو نہیں اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ نیا جانور ایجاد ہوا ہے، صحیح ہے نا؟ ہوگا پرانی نسل کہیں سے دریافت ہو گئی ہوگی۔ سب سے لاسٹ میں کون آ رہا ہے؟ انسان آ رہا ہے۔ ڈارون نے تو پورا ہی وہ کام کر دیا، اس نے کہا یہ آخری وہ ہے، ارتقاء کا آخری مرحلہ ہے۔ ڈارون مجھے ملا نا، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، میں ایسے چند سوال آن کیمرہ پوچھوں گا کہ تو مجھے یہ بتا کہ بندر سے اچانک چھلانگ لگا کے کیسے انسان بن گئے؟ جب بندر سے انسان بن رہے تھے تو بیچ کی کہاں نسلیں کدھر غائب ہو گئیں؟ کچھ ایسی ہوتی جو پوری انسان بن چکی تھیں، کچھ ایسی ہوتی جو 90% انسان ہوتی۔ دیکھو بہت ساری نسلیں چلی ہیں نا۔ 20 ٹرینیں کراچی سے پشاور جا رہی ہیں، کسی کی سپیڈ تیز ہوگی، کسی کی کم ہوگی، ایک ٹرین ابھی پہنچی، ایک 5 منٹ بعد، ایک 5 منٹ بعد، ایسے ہوگا نا۔ اگر یہ اتفاق سے سارے ارتقاء کرتے کرتے ایوالو ہوتے ہوتے انسان بن گئے ہیں، تو وہ ایوالو ہوتے 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 کچھ بندر پورے بن چکے ہوتے، آگے ان کی نسلیں چلنا شروع، کچھ ایسے ہوتے بندروں کی جو ابھی قریب میں ہوتے، کچھ اس سے پیچھے ہوتے، کچھ اس سے پیچھے ہوتے۔ کیا خیال ہے؟ کچھ ایسے ہوتے جن کی دم ابھی کم ہو چکی ہے، پوری ختم نہیں ہوئی ہے، کچھ ایسے ہوتے جو پوری۔ جب بھی کوئی کام اتفاق سے ہوتا ہے نا تو ایسا نہیں ہوتا ٹھنگ کر کے ایک دم سے ہو جائے وہ کہ آدم سے پہلے کے سارے ہی غائب ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی لطیفے جو ابھی میں بتا رہا تھا نا، لطیفے ہیں، تو انہی لطیفوں میں ایک بہت بڑا لطیفہ کیا ہے؟ یہ بھی ہے کہ ہم بندر سے ارتقاء کر کے وجود میں آئے ہیں۔ تو اگر ارتقاء ہوتا نا تو بیچ میں بہت ساری نسلیں ابھی ایسی ہوتی جو آدھی انسان ہوتی، آدھی بندر ہوتی۔ بن مانس کو کہتے ہیں آدھا انسان آدھے بندر، تو اس کے بیچ میں بھی ہوتی نسلیں۔
اس کے بیچ میں بھی ہوتی ہیں. کچھ ایسے ہوتے یہاں بیان میں 2-4 ایسے بیٹھے ہوتے, ہم کنفیوز ہوتے. آپ جیسے ہومو سیکشولیٹی جو لوگ قائل ہیں نا, تو کہتے ہیں ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے, ہم بیچ کے ہیں. دیکھو ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں, لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں اس میں عورت والی علامتیں کیا ہیں, زیادہ ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جس میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مرد والی علامتیں ان میں زیادہ ہیں. بالکل بیچ کے خربوں میں کوئی لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جس کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ ادھر ہے, وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. وہ زیادہ تر یہی ہوتے ہیں, کچھ ادھر کچھ ادھر. تو اگر یہ ارتقاء کا نظریہ ٹھیک ہوتا نا تو یہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے مختلف قسم کے. کچھ ایسے ہوتے جو پورے کیا ہوتے انسان, کچھ ایسے ہوتے جو پورے بندر ہوتے جو بیان میں آتے ہی نہیں, جو کہتے ہیں ہمارے لیے بیان ہو ہی نہیں رہا. کچھ ایسے ہوتے جو تھوڑے تھوڑے نسلیں ہوتی جو ابھی انسان, جنہوں نے 1,00,000 سال کے بعد جا کے انسان بننا ہے, اور 1,00,000 سال پہلے وہ بندر تھے, ابھی وہ بیچ کے راستے میں ہے. تو وہ آدھی بات میری ان کی سمجھ میں آ رہی ہوتی, آدھی ان کی سمجھ میں. بھائی دماغ نے بھی تو, ڈاکٹر کہتے ہیں نا, ارتقاء کیا ہے, ایک دم سے تھوڑی اتنا ذہین بن گیا. تو بیچ کے دماغ ایک دم شارٹ کیوں ہو گئے؟ اس پہ کہتے ہیں کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے, کوئی حملہ ہوا ہے, کوئی دھماکہ ہوا ہے جس سے سارے ہی مر گئے, کوئی جنگ ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوتا بھائی, جنگیں انسانوں میں ہوئی ہیں تو کوئی قوم پوری ختم نہیں ہوئی اب تک کسی جنگ میں. کچھ نہ کچھ 2-4 بچی جاتے ہیں اس کے, جو پھر دوسری قوم سے کراس بریڈنگ کر کے نکل جاتے ہیں وہ. تو یہ کیسے ایک دم ختم ہو گئے؟ تو کچھ بیانات میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے, کچھ پورے وسیم بھائی ہوتے, کچھ پورے ستار بھائی ہوتے, کچھ پورے بن مانس جیسے ہوتے, وہ بیان میں آتے ہی نہیں, ظاہر ہے ان کے لیے بیان ہو ہی نہیں رہا. کچھ ایسے ہوتے جو میرا بیان آدھا سمجھ رہے ہوتے, آدھا نہیں, آدھا سمجھ اس لیے رہے ہوتے کہ آدھے انسان بن چکے ہیں, وہ آدھا دماغ ان کا ذہین بن چکا ہے. آدھا بیان اس لیے نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ آدھے وہ ابھی بندر ہی ہیں. کچھ ایسے ہوتے 75% انسان ہوتے اور 25% وہ کیا ہوتے, بندر ہوتے. یہ ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ شروع سے ہی پھینکی گئی ہے بہت لمبی. تو یہ نہیں ہوا ایوالو. اور بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ کیسے بن گیا, یہ سیل وجود میں کیسے آ گیا, وہ تو خیر یہ اس پہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر کے جو پروٹوکول دیا ہے نا, اتنا پروٹوکول کسی مخلوق کو نہیں. ایک تو سب سے لاسٹ میں لایا جا رہا ہے, مہمان خصوصی اکثر آخر میں آتے ہیں, اور بعض لوگ لیٹ ہی اس لیے ہوتے ہیں اپنی ویلیو جتانے کے لیے. پروگرام میں ان کو 8 بجے بلایا تھا, 11:15 بجے پہنچ رہے ہوتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت مصروف آدمی ہیں. تو یہ بے وقوفی کی بات ہے. تو لاسٹ میں آ رہے ہوتے ہیں, اسٹیج پہ لایا جاتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق پیدا کر دی, سورج چاند ستاروں کا نظام, پورا ایک منظم نظام سسٹم وجود میں آ گیا. سسٹم نہیں, سسٹم. تو یہ جو سسٹم ہے نا ہمارے ملک میں جو چل رہا ہے, اگر نظام کائنات میں بھی سسٹم چل رہا ہوتا تو چلتا یہ سسٹم کب سے برباد ہو چکا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں کس کو پیدا کیا, آدم کو. یہ بھی عزت دی ہے. پھر کتنا پروٹوکول دیا, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ سب ہمیں عزت دی جا رہی ہے. یہ میں پتہ ہے کیوں یہ سوال کو اتنا آپ کے دماغوں میں ڈال رہا ہوں اور پھر اس کے جواب کو اتنا فوکس کر رہا ہوں, تاکہ ہمیں اپنی ویلیو سمجھ میں آئے. اتنی عظیم مخلوق فحش فلمیں دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کی جاتی. اتنی عظیم مخلوق شراب اور کباب کے لیے پیدا نہیں کی جاتی. اتنی عظیم مخلوق عیاشی کے لیے پیدا کرنا مقصد نہیں تھا. اتنی عظیم مخلوق کھانے پینے اور غل غپاڑوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے میں اس سوال کو نا آپ کے دماغوں میں اچھی طرح سے بٹھا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے کہا فرشتوں کو, کیونکہ سب سے افضل مخلوق فرشتے تھے, تو اللہ نے سب سے افضل مخلوق کو حکم دیا کہ تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے. تو یہ سجدہ کر کے بتا دیا کہ آج کے بعد سب سے افضل کون ہے, آدم اور اس کی اولاد. فرشتے ہو. تبھی تو شیطان جو ہے نا اکڑ گیا تھا کہ یہ کیا بھائی. شیطان نے وہی اعتراض کیا جو ملحدین اعتراض کر رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی زمین پہ اتنی چھوٹی سی مخلوق کو اتنا پروٹوکول, جن کے پاس تو پاور زیادہ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو, جنات جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں پتہ نہیں کیا کیا اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے تھے. تو اس کو یہی تو غصہ آیا کہ بھائی یہ میرے سامنے, خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. اے اللہ تو نے, اچھا سائز میں بھی انسان بہت چھوٹا, اور جس چیز سے پیدا کیا جا رہا ہے نا وہ بھی کوئی مشک و عنبر کے ٹیلے نہیں ہیں یا کوئی ہیرے جواہرات نہیں ہے جس سے انسان کو بنایا جا رہا ہے.
سڑا ہوا گارا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ایسا گارا تھا جس میں سڑان پیدا ہوئی ہے. جو آدم علیہ السلام کے بننے کا جو پروسیس تھا نا، جو جس مٹی سے آدم کو بنایا جا رہا تھا، اس میں بھی بدبو پیدا ہوئی ہے. جیسے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، جب ادھورا ہوتا ہے تو کیا خوشبودار ہوتا ہے وہ. جب حمل ضائع ہو جائے نا، بچے میں بہت شدید بدبو ہوتی ہے. جب وہ گوشت کا لوتھڑا اگر پریگنینسی شروع کے دنوں میں ضائع ہو جائے نا، شدید بدبودار چیز ہوتی ہے وہ. تو شیطان نے کیا اعتراض کیا تھا، من صلصال من حمأ مسنون. بھئی یہ اسمیل والی مٹی جس کو سڑایا گیا ہے، اس سے کیا بنایا جا رہا ہے، یعنی جس مادے سے بنایا جا رہا ہے وہ بھی کوئی مشک و عنبر نہیں ہے. اور انسان کی بھی پیدائش دیکھ لو، جو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، منی کے قطرے سے جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایسا ناپاک. اور پھر خون سے بنایا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، گندی اور ناپاک ہیں. تو جو ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، اس سے بڑا اعتراض تو شیطان نے کیا تھا کہ جس چیز سے بنایا جا رہا ہے، یہ اس چیز سے بنایا جا رہا ہے اور میں کیا کروں، اس کو سجدہ کروں. تو میرے بھائی وہ سوال. اور لیکن اللہ کہتے ہیں اتنا پروٹوکول دیا کہ میں نے. اور پھر ایک پروٹوکول تو یہ کہ فرشتوں کو حکم دیا، دوسرا یہ کہ جس نے سجدے سے انکار کیا نا، اس کی ایسی کی تیسی کر دی. ایک الگ سے پروٹوکول ہے انسان کو کہ سب کو کرنا ہے، جو نہیں کرے گا اس کو چھوڑوں گا نہیں میں. آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے. شیطان نے کہا نہیں، تو اللہ نے کیا کہا، چلو تمہاری مرضی، چلو. بھائی یہ مجھے اور آپ کو اللہ نے عزت دی ہے کہ اللہ نے کہا کہ شیطان کو تجھے سجدہ کرنا ہے، نہیں کرے گا دربار سے نکل جا، دفع ہو جا یہاں سے. تبھی تو طیش میں آیا وہ اب تک. اور سسٹم کروا دیا ہمارے ملک میں اس نے. یہ سارے جو سسٹم چل رہے ہیں، اس کے پیچھے کون ہے اصل تو وہی ہے نا. تو اتنا پروٹوکول، اتنا پروٹوکول، اتنا پروٹوکول. اور پھر اور بھی بہت ساری آیتیں. پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے، کس میں، انسانوں میں. کتنے بڑے بڑے پیغمبر بھیجے انسانوں کو اتنا فوکس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. موسیٰ علیہ السلام کو کتنی ٹینشنوں میں ڈالا گیا، اپنے کلیم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے انتہائی محبوب، ان کو کتنی پریشانیوں میں میری اور آپ کی خاطر ڈالا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت پہ مجبور کروایا گیا، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، سارے پیغمبروں کو تانے ملے، لوط علیہ السلام. لیکن اللہ کیا کر رہا ہے، نہیں اس انسان کو نہیں ایسے لاوارث چھوڑوں گا، اس کو سمجھاؤ یہ سیدھے راستے پہ آ جائے. بھائی اتنی عزت اللہ کیوں دے رہا ہے؟ نہیں آتا تو نہ آئے. آپ کو جس بچے سے محبت ہوتی ہے آپ چاہتے ہو نا یہ ٹھیک ہو جائے. جس بچے سے محبت نہیں ہو آپ کہتے ہیں، جیسے گوروں کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں انسان کا بچہ بن جائے، ٹھیک ہے نہیں بن جا تو کوئی اتنی بڑی پرابلم کی بات نہیں ہے. چرس پی لو، کچھ بھی کر لو، تمہاری لائف ہے، انجوائے کرو. ان کو زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی. ریلیشن کا اتنے مضبوط نہیں ہے نا جتنے ہمارے یہاں ہیں. تو بھائی اب کیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا پروٹوکول پتہ ہے کیوں دیا ہے؟ اور اچھا یہ اعتراض اللہ نے بھی اٹھایا ہے، کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ کہتے ہیں انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے مادے کے اعتبار سے بہت عزت والا ہے، تو نہ ہرگز ایسا نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے ہم نے انسان کو کس چیز سے بنایا ہے. ایک غلیظ پانی سے، سڑے ہوئے پانی سے ہم نے اس کو بنایا ہے. اور ماں کے پیٹ میں بھی حیض کے گندے خون سے انسان کی پرورش ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ اس مادے کے بیس پہ کبھی بھی یہ اپنی برتری دوسری مخلوق پہ ثابت نہیں کر سکتا. تو بھائی پتہ ہے کیوں اتنا پروٹوکول دیا؟ اس کھوپڑی کی وجہ سے. یہ جو کھوپڑی، حسن نثار نے ایک بڑا زبردست کل بیان دیا. حسن نثار کی باتوں سے اکثر میں اختلاف کرتا ہوں، لیکن اس کی جو ورڈنگ ہے نا بڑا دفعہ بڑی خاندانی ہوتی ہے. اس نے کہا کہ جتنے بھی دھڑ جن کے اوپر کھوپڑی رکھی ہے نا، ضروری نہیں کہ اس میں دماغ بھی ہو. ٹھیک ہے نا. ایک سیاستدان پہ اعتراض کیا تھا کہ جتنے بھی دھڑ جن کے اوپر کھوپڑی ہو تو ضروری نہیں کہ، یعنی ہمیں نظر تو آ رہا ہوتا ہے دھڑ کے اوپر سر رکھا ہوا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سر کے اندر دماغ بھی ہو. یہ جو صحافی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ لکھ لکھ کے بول کے ان کو بڑا ایک زبان پہ بڑا عبور حاصل ہو جاتا ہے. تو مجھے کسی نے کلپ بھیجا، جب اس نے کہا نا ہر وہ دھڑ جس کے اوپر کھوپڑی رکھی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کھوپڑی کے اندر دماغ بھی ہو. تو اور واقعی صحیح بات ہے. تو انسان کو جو اتنا پروٹوکول دیا گیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ 7ویں آسمان سے لے کے تحت الثری تک، زمین کے آخری مرکز تک، یہ والی کھوپڑی اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دی ہے. اس کھوپڑی کی بیس پر انسان کو فضیلت ہے، جس کو اللہ نے علم سے تعبیر کیا ہے. علم جاننے کو کہتے ہیں. جاننے کی صلاحیت انسان میں ہے، دوسری مخلوقات میں اس درجے کی صلاحیت نہیں ہے جس درجے کی انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے.
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟